الفاظ زخم دیتے بھی ہیں اور ان کو بھرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب الفاظ بلٹ سے زیادہ، گولیوں سے زیادہ، تلوار سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، جب ایک سنگل ورس بڑے بڑے بادشاہوں کے تھرون ہلا کے رکھ دیتا ہے، ڈکٹیٹرز کو ریٹل کر کے رکھ دیتا ہے اور انقلاب کو، ریولوشنز کو انسپائر کرتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑی بڑی فوجوں سے ایمپائرز نہیں گرتی، بلکہ ایک شاعر کی لکھی گئی شاعری سے ایمپائرز ہل جاتی ہیں۔ تو آج ہم تاریخ کا سفر کرتے ہیں اور پاکستان کی، ہندوستان کی، انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، مڈل ایسٹ کی تاریخ میں ان لوگوں سے ملتے ہیں، دوز مین اینڈ ویمن جن کا قلم تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ ان کی پوئٹری اتنی زیادہ ڈینجرس تھی، اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ اس کو اس وقت کی حکومت نے بین کر دیا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ سال 1962، ملک ہے پاکستان، حکومت ہے ایوب خان کی، ملٹری ڈکٹیٹرشپ۔ ایک شاعر سٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی ویپن اس کے پاس نہیں ہے، کسی قسم کا اسلحہ اس کے پاس نہیں ہے، صرف الفاظ ہیں۔ نام ہے اس کا حبیب جالب۔ ایک کانسٹیٹیوشن 1962 کا، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کے ہاتھ میں تھپایا جاتا ہے اور وہ صرف چند لائنیں بولتا ہے: میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں حبیب جالب کو اس وقت، وہ ایرپٹ کر جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ جالب نے بولا کیا ہے۔ جالب ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ دا ڈکٹیٹرز کانسٹیٹیوشن۔ مگر یہ جو لفظ تھے، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ ایک پوری نیشن کی آواز بن جاتی ہے۔ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ظاہر جالب کو، مگر اس کی آواز ان لوگوں کی آواز بن جاتی ہے جن لوگوں کے پاس اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ ڈیکیڈز کے بعد، یعنی جالب کو گزرے ہوئے بھی کئی سال ہو گئے، یہ جو 1962 سے جو سفر کیا ہے پاکستان نے، جب بھی پاکستان کے لوگ بٹرے فیل کرتے ہیں سسٹم سے، جب بھی پاکستان کے لوگ بٹرے فیل کرتے ہیں حکومت سے، تو یہ جو الفاظ ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ آواز اس چین کو بریک کرتے ہیں، اس توق کو بریک کرتے ہیں جو ہمارے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک اور شاعر، ایک اور وقت، سیم دشمن، ٹرنی، فیض احمد فیض کو راولپنڈی کنسپریسی کیس میں اریسٹ کیا گیا۔ تو نے پوچھا تھا کہ آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں، تو فیض نے پوچھا تھا واٹ فور، واٹ بائی ڈن، ہی سیڈ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ ایگزائلڈ بٹ ناٹ بروکن۔ 1979 ضیاء الحق کی حکومت تھی، اندر ڈکٹیٹرشپ ان پاکستان۔ ایک نظم فیض لکھتے ہیں، اتنی طاقتور کہ اس کو ہر پروٹیسٹ کے اندر وسپر کیا جاتا ہے، اس کو میگزینز کے اندر سمگل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اقبال بانو جو بہت مشہور سنگر تھیں اپنے زمانے کی، وہ لاہور میں اس کو پڑھتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے۔ فیض وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ڈاؤن فال ہوگا جھوٹے خداؤں کا، فیض وعدہ یہ کرتے ہیں کہ ٹائرنٹس کا ڈاؤن فال ہوگا۔ ایک تصویر دکھاتے ہیں وہ پاکستان کو اس دن کی جب لوگ اپنی حکومت کو خود چلائیں گے، اور اسی طرح جس طرح کے اس طرح کے ورسز کے ساتھ، اس طرح کے شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے، اس نظم کو بھی بین کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے بین کرنے کی وجہ سے یہ لفظ، یہ نظم امورٹل ہو جاتی ہے۔ فیض کے بعد آتے ہیں احمد فراز، شارپ، فیئرلیس، سواو۔ جب ضیاء کی رجیم، یعنی 1980s کی رجیم سائلنس، خاموشی ڈیمانڈ کرتی ہے، تو فراز ریفیوز کرتے ہیں، اریسٹ کر دیا جاتا ہے جس طرح کہ ہمیشہ تاریخ میں ہوتا ہے، اس کے بعد ایگزائل کر دیا جاتا ہے۔ مگر ایون ایگزائل کے اندر ملک سے باہر رہ کے بھی ان کے الفاظ گھر میں پہنچتے ہیں، ان کی مٹی تک ان کے الفاظ سمگل ہو کے پہنچتے ہیں۔ فراز کہتے ہیں کہ ہمیں سہمی ہوئی آوازوں سے کیا خوف فراز، ہم اپنی سچی باتوں پہ قید بھگت چکے ہیں۔ فراز کی جو ڈیفائنس ہے وہ جالب کی طرح لاؤڈ نہیں ہے، فراز کی ڈیفائنس پریسائز ہے، فراز کی ڈیفائنس اس تیز چھری کی طرح ہے جس کو مخمل کے کپڑے کے اندر چھپایا ہوا ہے۔ تھوڑا سا بارڈر کو کراس کرتے ہیں، یہ جو مٹی ہے ہماری ہندوستان پاکستان کی، اس سے ان لوگوں نے، ان بیٹوں نے جنم لیا ہے جنہوں نے ہمیشہ ٹائرنٹس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، چاہے تلوار کے ذریعے اٹھائی ہو، چاہے قلم کے ذریعے اٹھائی ہو۔ جب برٹش انڈیا کا زمانہ تھا، راج کا زمانہ تھا، تو برٹش انڈیا ایک شخص کے قلم کو کسی بھی ریولوشن سے زیادہ
اس کے قلم سے ڈرتی تھی، اور اس شخص کا نام تھا جوش ملی آبادی، شاعر انقلاب، پوئٹ آف ریولوشن۔ کر دیا ثابت کہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت کہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر۔ جوش ملی آبادی صرف برٹش راج کے خلاف بات نہیں کرتے تھے، مگر وہ جو کاہلی تھی ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کی، ان کے ہم وطنوں کی، اس کے خلاف بھی وہ اپنے قلم سے لکھتے تھے۔ جوش کہتے ہیں، بجھا جو شعلہ تو جل اٹھا ہے جسم میرا، میں وہ شعلہ ہوں جو ہوا سے بجھ نہیں سکتا۔ جس زمانے میں سرویلنس کا نام بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، جوش ملی آبادی اپنے ہی وقت کے اندر کانسٹنٹ سرویلنس کے اندر رہتے تھے، مگر لگتا ہے ایسے کہ جوش جس طرح لکھتے تھے تو وہ تھرائیو کرتے تھے ڈینجر کے اوپر۔ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ ایک شاعر جو دنیا کو ہلا بھی نہ سکے وہ کہاں کا شاعر ہے۔ تھوڑا سا ایسٹ کی طرف چلتے ہیں اور بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں۔ ریبل پوئٹ قاضی نظر الاسلام ٹیکس دا سینٹر اسٹیج in the 1920s. The rebel, اور for good reason. امی بدروہی، امی پرالے، امی دنشا، امی وناش. I am the rebel. I am the storm. I am destruction. I am annihilation. نظر الاسلام again jailed by the British Raj for sedition. یہ جو sedition کے قانون کے تحت شاعروں کو جیل میں ڈالنے کی روایت ہے، یہ انڈیپینڈنس سے پہلے بھی برٹش راج کے دور میں بھی چل رہی تھی۔ بیٹن بٹ ناٹ انباؤڈ۔ وہ یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی کاسٹ، کوئی بھی مذہب، یہ جو انسانیت ہے، ہیومن سپرٹ ہے، اس کو ڈبے میں بند نہیں کر سکتی، اس کو چین میں باندھ نہیں سکتی۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں جی 1971۔ مشکل ہے پاکستان میں جو لوگ لیتے ہیں، یہ جو پاکستان کا بٹوارا تھا، بٹوارے کے بعد کا بٹوارا 1971۔ پوئٹ شمس الرحمان، ان آفیشیل وائس آف دا انڈیپینڈنس موومنٹ آف بنگلہ دیش۔ ان کے ورس اتنے زیادہ خطرناک تھے کہ ان کو ایک دفعہ پھر حکومت وقت نے بین کر دیا، مگر ان کا ویژن فریڈم اور ریولوشن کے بارے میں لکھتا رہا۔ شمس الرحمان لکھتے ہیں، تماکے پائیچی سوادی ناتا، آئی فاؤنڈ یو او فریڈم، سمپل ورڈس۔ مگر جنگ کے دوران، مشکل حالات کے دوران جو ہوپ ہوتا ہے، امید ہوتی ہے، انتہائی ریئر کموڈٹی ہوتی ہے، اور امید شاید لوگوں کے اندر جو ڈیفائنس ہے وہ کسی بھی اسلحے سے، کسی بھی فوج سے، کسی بھی بلٹ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یہ جو انڈیا پاکستان، یہ جو ہمارا مڈل ایسٹ ہے، اوپریس لوگ رہے ہیں، اوپریشن ادھر بہت زیادہ رہی ہے حکومتوں نے، جو حکومت وقت تھی، کلونیلز تھے، اس کے بعد جو بعد میں جو ملٹری حکومتیں آئیں، اس کے بعد جو ایون پولیٹیکل حکومتیں آئیں، تو ایک چیز جو کامن رہی ہے سارے علاقے میں وہ آپریشن رہی ہے۔ اور ڈمیسکس میں، دمشق کے اندر نزار قبانی جو ایز اے رومانٹک پوئٹ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا، مگر 1967 میں جب عرب لوگوں کو ڈیفیٹ ہوئی اسرائیل کے خلاف، تو ان کی جو ٹون تھی وہ رومانس سے ریج کی طرف ٹرانسفارم ہو گئی۔ نزار قبانی لکھتے ہیں کہ مجھ سے میرا نام نہ پوچھو، کوئی نیشنلٹی بھی مجھ سے ایٹریبیوٹ نہ کرو، کیونکہ دنیا میں جو بھی چیز ہے، ایوری تھنگ آن دس ارتھ، او مائی ماسٹرز، او میرے مالکوں، ریبیلین میں ہے، ریولوشن میں ہے۔ جو اس زمانے کے عرب لیڈرز تھے وہ ان کو ڈینجرس کہتے تھے، جو ینگ لوگ تھے اس زمانے کے وہ ان کو نیسیسری کہتے تھے۔ ان کا جو پین تھا، ان کا جو قلم ہے، وہ کرپشن کو اٹیک کرتا تھا، ہپوکریسی کو اٹیک کرتا تھا، اور جو بٹریل تھا فلسطین کا، پیلسٹائن کا، اس کے بارے میں بات کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جو حکومتیں تھیں اس وقت کی، چاہے وہ عرب حکومتیں تھیں، وہ ان کو بہت خطرناک سمجھتے تھے۔ اور پھر فلسطین کی زمین سے محمود درویش 1964 میں انہوں نے ایک نظم لکھی، آئیڈینٹی کارڈ۔ هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، هذا الرصيف وما عليه من خطايا والسائل المنوي لي۔ ایک پوئم اتنی خطرناک، اتنی را کہ اسرائیلی اتھارٹیز آف دیٹ ٹائم انہوں نے اس پوئم کو لٹریچر کے اندر سے ختم کرنے کا، اریز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور 3 لفظ جو محمود درویش کے ہمیشہ تاریخ میں ایکو کریں گے، سجل انا عربی، رائٹ اٹ ڈاؤن آئی ایم عرب۔ درویش ریمائنڈ کرتے ہیں نہ صرف عربوں کو بلکہ ہندوستان میں رہنے والوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو، دنیا کے 190 ملک کے اندر جو بھی شخص رہتا ہے
दरवेश सिर्फ इन 3 वर्ड्स के साथ ये रिमाइंड करते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपकी रेजिस्टेंस का नाम है। यहाँ पे हमने पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बांग्लादेश के, मिडिल ईस्ट के पोइट्स के बारे में बात की। कुछ ऑनरेबल मेंशंस, सरोजनी नायडू जिनकी पोइट्री ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को फ्यूल किया, समी उल कासिम जो इजराइल की जेल के अंदर भी रहते हुए अपनी कलम की ताकत से रेवोल्यूशन के बारे में बात करते रहे, साहिल लुधियानवी जिन्होंने क्लास जस्टिस के खिलाफ बातें की, और परवीन शाकिर पाकिस्तान की मशहूर विमेन पोइट जिनके जो सटल वर्सेस थे, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है इस मुल्क के अंदर, इंट्रेंच्ड है हमारे सिस्टम के अंदर, उसको चैलेंज करती रही। हर दौर में, हर सरजमीन के ऊपर शायर हमेशा जहाँ पे बड़े बड़े जंगजू ताकतवर सोल्जर जाने से घबराते हैं, शायर उस फ्रंट पे सामने खड़े रहे। और शायरों के पास कोई आर्मी नहीं होती, कोई असला नहीं होता, कोई तलवार, कोई ताकत नहीं होती, सिर्फ अल्फाज होते हैं। मगर अल्फाज हमेशा आउटलिव कर जाते हैं एम्पायर्स को। जो लफ्ज़ 1950 में लिखे गए वो आज भी हम बोलते हैं, 1960 में लिखे गए, 1970 में लिखे गए, जिन डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़, टायरेंट्स के ख़िलाफ़, हुकूमतों के ख़िलाफ़, एम्पायर्स के ख़िलाफ़, राज के ख़िलाफ़ ये जो अल्फाज लिखे गए वो राज कब के ख़त्म हो गए, वो जो लोग हैं वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए। मगर ये लफ्ज़ आज भी बोले जाते हैं, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अपने ज़माने के जो बैटल्स हैं, जिस ज़माने में हम आज रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्या आज भी हमारे पास ऐसे शायर हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी ताकत रखते हैं, इतने बहादुर हैं कि वो उन अल्फाज को लिख सकें जो इटर्निटी में बोले जाएं? तो मैं इस सवाल के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि हम उस दौर में रहते हैं जब हमारे हाथ में फ़ोन होता है और हम अल्फाज के ऊपर ऐसे स्क्रॉल करते हुए चले जाते हैं और उनको फील नहीं करते। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, एक टाइम ऐसा गुजरा है तारीख के अंदर, इनफैक्ट सारी तारीख ऐसे वक्त से भरी हुई है जहाँ पे एक सिंगल लाइन पोइट्री की एक बादशाह की हुकूमत को गिरा सकती थी। आज जो वक्त है वो मुख्तलिफ है, मगर शायरी की ताकत, लफ्ज़ों की ताकत उसी तरह हमारे सीने के अंदर, हमारे जहन में इंटरेस्ट है जिस तरह से थ्रू आउट हिस्ट्री रही थी। बहुत शुक्रिया।